تھنک اینڈ گرو رچ کامیابی کے فلسفی پر لکھی گئی ایک کلاسیکل بک ہے۔ یہ کتاب 1937 میں پہلی مرتبہ چھپی اور کامیابی پر لکھی جانے والی کتابوں میں یہ کتاب بہترین کتاب ثابت ہوئی۔ یہ کتاب اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھنے کے قوانین اور اصولوں کے بارے میں ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ کسی بھی فیلڈ میں کامیابی کے لیے خاص قسم کے مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ کچھ اصولوں اور طریقوں سے تیار ہوتا ہے۔ یہ کتاب وہ طریقے اور وہ اصول بیان کرتی ہے۔ اس کتاب میں کل 15 ابواب ہیں۔ پہلا باب انٹروڈکشن کے بارے میں ہے اور آخری باب خوف کے بارے میں ہے۔ آخری باب میں مصنف نے 6 خوف بیان کیے ہیں اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان 6 خوف کو ختم کیے بغیر دنیا کا کوئی بھی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اپنے مقصد کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ مگر کتاب ان 13 اصولوں پر مشتمل ہے جن کے بارے میں مصنف کا دعویٰ ہے کہ دنیا کا ہر کامیاب انسان نے جانتے اور نہ جانتے ہوئے بھی ان 13 اصولوں پر عمل کیا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے۔ آئیے ان 13 اصولوں کا ون بائی ون جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا اصول، برننگ ڈیزائر، مقصد تک پہنچنے کی شدید خواہش۔ اپنے مقصد میں کامیابی کی خواہش تمام کامیابیوں کا نقطۂ آغاز ہے۔ برننگ ڈیزائر کے بنا کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، مقصد تک پہنچنا ہے، تو اپنے اندر، اپنے دل و دماغ میں شدید خواہش پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ شدید خواہش مقصد تک پہنچنے کے لیے طاقت عطا کرتا ہے۔ شدید خواہش یعنی برننگ ڈیزائر پیدا کرنے کے لیے مصنف نے 10 اصول بیان کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے، ایک حتمی مقصد اپنے لیے منتخب کریں جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، فارمولیٹ اے کلین پلان، اپنے لیے واضح منصوبہ تیار کریں اور مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنی کوششوں کو واضح کریں۔ تیسرا، کنٹینیوسلی ویژولائز، کامیابی کے بارے میں مسلسل تصور کریں۔ آپ تصور کریں کہ اپنا مقصد حاصل کر رہے ہیں اور ایسا باقاعدگی سے کریں اور مسلسل کرتے رہیں۔ چوتھا، آٹو سجیشنز، اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو یقین دلاتے رہیں کہ آپ کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اپنی کامیابی کے کارنامے اپنے آپ کو سناتے رہیں۔ آٹو سجیشن کے بارے میں مزید تفصیل آگے بیان کریں گے۔ پانچواں، آرگنائز پلاننگ، منصوبہ بندی۔ یہاں مصنف بیان کرتے ہیں کہ کامیاب لوگوں سے رہنمائی اور مدد حاصل کرتے رہیں۔ آرگنائز پلاننگ کا مطلب ہے کہ اچھے اور کامیاب لوگوں سے دوستی ہمیشہ اور مستقل رکھیں۔ چھٹا، ڈیسیژن اینڈ پرسسٹنس، پائیداری، مشکلات کا اور ناکامیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، اس لیے پرعزم رہیں کہ آپ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ساتواں، ٹرانسموٹیشن، تبدیلی، اپنے جذبات اور اپنی خواہشات اچھے اور پوزیٹیو ایکشنز میں تبدیل کریں، ان کو اپنے کام میں خرچ کریں جو آپ کو اپنے مقصد تک لے جائیں، آپ کو اپنے مقصد کے قریب لے جائیں۔ آٹھواں ہے ذاتی شعور، سب کانشیس، اپنے شعور کو مضبوط اور تیز بنانے کے لیے اچھے تصورات، خیالات اپنے دماغ میں لاتے رہیں تاکہ آپ کامیابی تک پہنچ سکیں۔ برین، دماغ، اپنے دماغ کو مسائل کے حل کرنے پر لگائیں، مسائل کے حل کرنے پر پوری توجہ مرکوز رکھیں۔ سکس سینس، اپنے ذہن کو اپنے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ رکھیں، نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے مسلسل غور و فکر کریں، اس سے بصیرت اور حساسیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ دوسرا ہے فیتھ یعنی ایمان۔ مصنف نے اس کتاب میں ایمان کو دماغ کی کیمسٹری قرار دیا ہے۔ کسی ایک مقصد پر مکمل ایمان اور یقین کامیابی اور مقاصد کو حاصل کرنے پر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یقین کا کمال یہ ہے کہ تصورات اور خیالات کو خواہش میں بدلتا ہے اور خواہشات کو مقاصد کے حصول پر لگا دیتا ہے، اس سے کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ نپولین ہل یہاں اندھا دھند یقین اور اندھا دھند تقلید کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے عقائد کی بنیاد پر سوال، تحقیقات اور آگے بڑھنے پر حوصلہ افزائی عطا کرتا ہے۔ یقین ہی تمام ناکامیوں کا تریاق ہے، یقین سے ہی ناکامیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آٹو سجیشنز، مصنف لکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی پاورفل اور طاقتور ٹول ہے۔ اس کو زندگی کے مختلف حصوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آٹو سجیشن کے ذریعے
مصنف یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے کامیابی کے بیچ سب کانشیس مائنڈ میں یعنی انسان کے تحت شعور میں بویا جا سکتا ہے۔ کسی خیال کو یا کسی مقصد کو اپنے ذہن میں بار بار تصور کرنے سے وہ خیال وہ مقصد ذہن میں جڑ پکڑتا ہے اور وہ مقصد یا خیال انسان کا عقیدہ بن جاتا ہے، اور پھر اس عقیدے کا شخص کے رویے اور اعمال پر گہرا اثر ہو جاتا ہے۔ آٹو سجیشن کے ذریعے کامیابی اور مقصد تک پہنچنے کے لیے مصنف نے یہ طریقے بیان کیے ہیں۔ ریپیٹیشن، جس مقصد کو حاصل کرنا ہے دن میں کم از کم 6 بار دہرایا جائے، اور اگر ممکن ہو تو اس سے بھی زیادہ دہرایا جائے۔ اس تکرار سے کامیابی تک پہنچ جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا ہے ویژولائزیشن۔ یہ تصور ایک ایسی طاقت ہے جسے آٹو سجیشن کے اثرات کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنے مقصد کا تصور واضح ہونا چاہیے۔ ہل یہاں تجویز پیش کرتا ہے کہ واضح تصور کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ واضح تصور کے بغیر کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، لہٰذا مقصد کی تصویر واضح اور کلیئر ہونی چاہیے۔ تصدیق یعنی افرمیشنز، یہ وہ بیانات اور سٹیٹمنٹ ہیں جو عقیدے کو طاقت عطا کرتے ہیں اور مزید پاورفل بناتے ہیں۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ افرمیشنز تیار کریں اور باقاعدگی سے اور مسلسل ان کو دہراتے رہیں اور اپنے آپ کو یقین دلاتے رہیں۔ ہل بیان کرتے ہیں کہ آٹو سجیشن کی ٹیکنیک کے ذریعے سے منفی خیالات کو مثبت خیالات میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور پوزیٹیو خیالات اور وعدوں کے ذریعے سے اچھے خیالات اور تصورات کی بیچ سب کانشیس مائنڈ میں بویا جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ کامیابی تک پہنچنے کے امکانات اس سے بڑھ جاتے ہیں۔ آرگنائز پلاننگ، ہل بیان کرتے ہیں کہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے خصوصی علم اور مہارت کی ضرورت ہے۔ عالم، فاضل، فلاسفر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جتنا علم اور مہارت کی ضرورت ہے اسے اچھے طریقے سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ خصوصی مہارت سے اس شعبے میں زیادہ مہارت دکھا سکتا ہے۔ خصوصی مہارت سے انسان ایک شعبے میں دوسروں سے زیادہ قابل ہو جاتا ہے، اور وہ قابلیت ہر آدمی نہیں دکھا سکتا ہے۔ اسپیشلائز نالج حاصل کرنے کے لیے مصنف نے 5 تجاوزات پیش کیے ہیں۔ پہلا ہے فارمل ایجوکیشن، رسمی تعلیم۔ بہتر ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور چھٹیوں میں اپنے اس فیلڈ میں خصوصی مہارت حاصل کرنے کے لیے کورسز کریں۔ اس سے آرگنائز فریم ورک حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ، مسلسل سیکھتے رہیں، کتابوں کے مطالعے سے بھی علم حاصل کرتے رہیں، مختلف قسم کے پرسنل ڈیولپمنٹ کے کورسز کریں۔ یہ آج کے دور میں آن لائن بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے منٹورشپ۔ مصنف یہاں بیان کرتے ہیں کہ اس شعبے کے ماہر لوگوں سے مشاورت کریں، ان سے رہنمائی حاصل کریں، اور اگر ہو سکے تو اس فیلڈ کے لوگوں کے پاس شاگردی کریں۔ شاگردی حاصل کرنے سے آپ کو حقیقی تجربہ حاصل ہوگا اور اصل معنی میں اس شعبے کا علم حاصل ہو جاتا ہے شاگردی سے۔ چوتھا ہے نیٹ ورکنگ اینڈ کولیبریشن۔ اس شعبے کے لوگوں سے تعاون کریں، ساتھیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے رہیں اور ماہرین کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہیں۔ پانچواں ہے کنٹینیوس لرننگ، مسلسل سیکھتے رہیں۔ اپنی زندگی میں ترقی کرنا ہے تو مسلسل سیکھتے رہیں، بدلتے نظریات کے بارے میں پڑھیں، جدید ٹیکنالوجی اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں پر ہمیشہ نظر رکھیں۔ ہل نے یہاں اس بات پر زور دیا ہے کہ خصوصی علم صرف حقائق کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ خصوصی مہارت سے مشکل مسائل حل کیا جا سکتا ہے۔ خصوصی مہارت سے انسان اپنی صلاحیتوں کو ٹھیک سے استعمال کر سکتا ہے، اور خصوصی مہارت کمپیٹنسی میں اضافہ کرتا ہے اور فرد کو زیادہ پاورفل بناتا ہے۔ پانچواں ہے امیجنیشن۔ نپولین ہل اس کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ مائنڈ ایک ورکشاپ ہے اور امیجنیشن ایک ایسا انسٹرومنٹ آلہ ہے جو ڈیزائر کو حقیقت میں تبدیل کرتا ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں امیجنیشن کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ سنتھیٹک امیجنیشن، یہ ایسی صلاحیت ہے جو پہلے سے موجود نظریات اور آئیڈیاز سے کوئی دوسری چیز تخلیق کرتا ہے، یا اس میں بہتری لاتا ہے، یا موجودہ نظریات کی بنیاد پر کوئی اچھا حل، کوئی سلوشن پیش کرتا ہے۔ دوسرا ہے کریٹیو امیجنیشن۔ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو سب کانشیس مائنڈ کے ذریعے سے یہ یونیورسل انٹیلیجنس تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر یہ کریٹیوٹی کا ذریعہ بنتا ہے، اور دنیا میں تمام تخلیقات کریٹیو امیجنیشن کے ذریعے سے ہوئی ہیں۔
ہل اس پورے چیپٹر میں امیجنیشن کی طاقت کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور مسلسل امیجنیشن کو آگے بڑھانے کے لیے تجاویزات پیش کرتے ہیں۔ کریٹیو امیجنیشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو پاورفل بنانے کے لیے ہل کہتے ہیں کہ ہر دن کسی مخصوص ٹائم میں اپنے مقاصد کو تصور کریں، ان کے بارے میں سوچیں، ایسا تصور کریں کہ آپ ان کو حاصل کر رہے ہیں، آپ ایسا بھی سوچیں کہ آپ نے حاصل کر لیا ہے۔ دوسرا ہے یقین۔ یہاں ہل بیان کرتے ہیں کہ یقین کریں کہ آپ مقاصد حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ یقین ہی خواہشات کو حقائق میں بدلتا ہے۔ آرگنائز پلاننگ، منظم منصوبہ بندی، یہ چھٹا ہے۔ آرگنائز پلاننگ ایک ایسا عمل ہے جسے خواہش ایکشن میں تبدیل کرتا ہے۔ منظم منصوبہ بندی ایک ایسی سیڑھی ہے جس پر چل کر فرد انسان اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں آرگنائز پلاننگ کے 6 درجے بیان کیے ہیں۔ پہلا ہے کرسٹلائزنگ یور ڈیزائر، اپنے مقصد کو بالکل واضح کریں۔ آپ کی خواہش جو ہے وہ مخصوص ہونی چاہیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور خواہش ایسی ہو جو حاصل کیا جا سکتا ہو، اور خواہش کو حاصل کرنے کے لیے ٹائم، وقت بھی موجود ہو۔ دوسرا ہے ٹرانسلیٹنگ ڈیزائر انٹو پلان، اپنی خواہش کو اپنے منصوبوں میں منتقل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اپنے مقصد اور خواہش کو حاصل کرنے کے لیے واضح پلان بنائیں، کیسے حاصل کریں، کس طرح حاصل کرنا ہے۔ اس پلان میں خصوصی سٹیپس، ٹائم لائن اور ریسورسز بھی واضح کریں۔ تیسرا ہے ڈیفائننگ دا ماسٹر مائنڈ، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ تعلق میں رہیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہوں، جو آپ کے نظریات کی حمایت کرتے ہوں، جو آپ کو آپ کے کام میں رہنمائی کرتے ہوں۔ آپ کے پاس ماسٹر مائنڈ لوگوں کا گروپ ہو جو آپ کی مدد کریں، آپ کو متحرک رکھیں، آپ کے منصوبوں کو بہتر بنانے میں آپ کا ساتھ دیں۔ چوتھا، اپنے کام کو منظم کریں، اپنے تمام کاموں کے لیے ٹائم ٹیبل معین کریں، ان کو مکمل کرنے کے لیے ایک شیڈول تیار کریں۔ اس سے آپ کی توجہ مرکوز رہے گی اور دیر کرنے اور تاخیر کرنے سے آپ بچ جائیں گے۔ پانچواں ہے منظم، اپنی ٹیم کے تمام ارکان کے ساتھ تعاون کریں اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آگے بڑھیں اور ان سے مشاورت کریں، ان سے شیئر کریں۔ چھٹا ہے ماسٹر مائنڈ گروپ، اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ سے بحث کریں، آگے بڑھنے اور مشکلات کے بارے میں ان سے تبادلہ خیال کریں اور کامیابی پر ان کے ساتھ مل کر جشن منائیں۔ ساتواں، اپنی پیش رفت کو جو ہے وہ جانچتے رہیں، باقاعدگی سے اپنے منصوبے کا ہر زاویے سے جائزہ لیتے رہیں، بدلتے ہوئے حالات اور ضروریات کے مطابق اپنے نقطۂ نظر کو ایڈجسٹ کرتے رہیں۔ اگر کہیں تبدیلی لانا ہو تو آپ اس میں تبدیلی لائیں۔ نواں ہے پائیداری، ناکامیوں سے مایوس نہ ہو، اپنے مقصد پر قائم رہتے ہوئے مشکلات کا مقابلہ کریں۔ 10، ایمان، اپنے آپ پر اور اپنی صلاحیتوں پر یقین جاری رکھیں، اور یقین رکاوٹوں کو عبور کرتا ہے اور انسان کو متحرک رکھتا ہے۔